حلالہ سمجھتے ہیں؟ نام سنا ہے حلالہ کا؟ کسی نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، ایک ساتھ 3 طلاق۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اگر کوئی ایک ساتھ 3 نہیں 300 طلاق دے دے وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق ایک مرتبہ میں ایک ہی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کا ایک پروسیس ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اب 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا، 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا۔ اگر 3 مہینے کے اندر وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری نہیں مانی جائے گی۔ ایک طلاق دے گا انسان، اب 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا اچھی بات ہے، رجوع کر لیا بیوی بیوی رہے گی۔ اگر 3 مہینہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، پھر آئندہ کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اور طلاق دے گا، وہ دوسری طلاق ہوگی۔ یہاں سارا سسٹم گڑبڑ کر دیا، طلاق طلاق طلاق، غصے میں بیوی کو طلاق طلاق بول دیا۔ اب اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے کہا حلالہ کرانا پڑے گا، حلالہ کرانا پڑے گا۔ اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رات کے لیے تمہاری بیوی کسی سے شادی کرے گی، ایک رات تک وہ ساتھ میں رہے گا اور اگلے دن وہ طلاق دے دے گا، پھر عورت عدت گزارے گی، پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ کتنی کھلم کھلا، کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی اور زناکاری ہے، اور آج پوری دنیا میں اسلام کی امیج کو خراب کرنے کا کام کیا ہے۔ کتنی فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر، کتنی ویب سیریز بنی ہے اس کے اوپر۔ حلالہ اتنا گندا کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو کرائے کا سانڈ ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو حلالہ کرواتا ہے۔ حلالہ کروانے والا اپنی بیوی کو کسی غیر کے بستر پر بھیجنے والا، اور وہ انسان کرائے کا سانڈ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کروانے والا بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے میرے بھائیوں، جس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پر اگر عورتیں قبرستان چلی جائیں اپنی ماں کی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ، الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ قبرستان پہ جانے والی اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آج ہندوستان میں کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ان پر فتویٰ ہے مسجد میں نہیں جا سکتی۔ مجھے یاد ہے اسی بہار میں گیا ایک جگہ ہے، گیا کہ ایک مولانا صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا اہل حدیثوں بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا نا، ذرا ایک دن ہماری مسجد میں بھیج دو، 9 مہینے کے بعد رزلٹ آ جائے گا۔ ایک انسان، ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے اتنی گندی اور گھناؤنی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی اتنا گندا کام کرے گا؟ اہل حدیثوں نے اگر اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ مذاق اڑایا اور اس طریقے سے گندی گندی باتیں کہیں۔ مگر آج جب پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں، تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے، کچھ زبانیں کھلنے لگیں، اور دلی سے فتویٰ آیا اور کہاں سے فتویٰ آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے، پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں۔ اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو۔ میرے بھائی تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا، اجمیر کی درگاہ پہ عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، کچھوچا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی۔ ممبئی چلے جاؤ، حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے،
آپ چلے جاؤ، مرد آپ کو کم ملیں گی، عورتیں زیادہ ملیں گی۔ میرے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پہ چلی جائیں الگ بات ہے، مگر ان درگاہوں پر، ان قبروں پر، ان مزاروں پر کوئی عبرت کے لیے نہیں جاتا ہے۔ وہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں حرام خوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہا المسجد، اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، والسرج، اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ لعنت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے، اس سے انسان لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں، تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رمضان میں خاص طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے بارے میں خود علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث صحیح ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے نماز کا، وہ طریقہ بالکل الگ ہے عام نمازوں سے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بالکل الگ ہے۔ اور اس میں جو آپشن دیا گیا کہ زندگی میں ایک بار پڑھ دو، سال میں ایک بار پڑھ دو، روزانہ پڑھ دو، یہ آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیرہ کا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ جو نمازیں ثابت ہیں، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور جیسے عام سنت اور نفل نمازیں ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اسی کا اہتمام کریں۔ جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ناپاک جانور یا حرام کردہ جانور کپڑے پر بیٹھتا ہے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پہ نہ لگے۔ جیسے اگر مان لیجیے کتا ہے، بھیگا ہوا ہے، وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھل لیجئے، لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوا ہے، چیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ قبرستانوں میں نے دیکھا کہ مصلی الگ ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1 بیگھہ زمین 30,000 میں کرائے پہ لینا 1 سال کے لیے کیسا ہے؟ اب بھئی یہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں۔ کھیتی باڑی میں کرتا نہیں ہوں اور نہ میرا اس میں ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک ہی سوال ہے سر۔ اچھا، سب ایک ہی سوال ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے ایک سوال ہے جی کہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ اب یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو پاک قرار دیا ہے، لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کپڑے میں لگی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کپڑے میں لگی ہے تو بہرحال اس کو دھلنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب دھلنے کا طریقہ، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں خرچ دیتی تھی، منی لگی رہتی تھی کپڑے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں خرچ دیتی تھی، تو پتہ چلا کہ خرچنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے جوتے میں گندگی لگ جائے تو حدیث میں بتایا کہ جوتے کو زمین پہ رگڑو تو پاک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ جوتے میں جو گندگی لگی ہے وہ صحیح ہوگی، وہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے منی کے بارے میں بہت اختلاف ہے، اس کے پاکی ناپاکی کے بارے میں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو دھلنا ہے، اور اگر کسی کو منی خارج ہوگی تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے عورتوں کو کھاتا ہے وہ